گونجتی فضائیں ہیں، ماتمی صدائیں ہیں، جس طرف نظر ڈالے قافلے ہزاروں ہیں۔ یہ 686 عیسوی کا کوفہ ہے جس کی گلیوں میں ایک شخص کی لاش گھسیٹی جا رہی ہے۔ یہی نہیں بلکہ وہاں پر موجود لوگ اس لاش پر جی بھر کر لعنتیں بھیج رہے ہیں اور کچھ تو تھوک بھی رہے ہیں۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ کون بدنصیب شخص ہوگا جس سے لوگوں کو اتنی نفرت ہے، تو یقین مانیے کہ جب آپ کو اس کا نام اور پھر اس کی خباثت اور ضلالت بھرا چہرہ آشکار کروں گا تو آپ بھی ان گلیوں میں خود کو موجود ہجوم کے ساتھ شریک پائیں گے۔ یہ وہ شخص ہے جو ایک وقت میں حضرت علی کا ساتھی تھا، لیکن زندگی میں کچھ ایسا کیا کہ پھر مسلمانوں کی تاریخ میں سب سے بڑا خبیث بنا۔ میں آج آپ کو اس خبیث ترین شخص کے بارے میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن بھی دبا لیں۔ ویورز، تاریخ جب مظلوموں کے لہو سے لکھی جاتی ہے تو کچھ نام خون سے چمکنے لگتے ہیں، جیسے امام حسین اور ان کا خاندان، اور کچھ نام ایسے ہیں جو لعنت کی روشنائی سے سیاہ ہو جاتے ہیں، جیسے شمر بن ذل جوشن۔ جنگ صفین میں یہی شمر تلوار لے کر امام علی کے نام پر لڑا۔ کیوں؟ کیا امام علی کی ولایت پر اسے یقین تھا؟ بالکل بھی نہیں، بلکہ وہ اس وقت صرف اپنے قبیلے کا مفاد بچا رہا تھا۔ اسی لیے اس کی وفاداری حق سے نہیں، حالات سے تھی۔ اور پھر جب شام کی ہوا چلی اور معاویہ کا دربار اس کے لیے خوشبو بکھیرنے لگا تو یہی شمر جیسے لوگ قبلہ بدلنے لگے۔ شمر نے ایسا کیوں کیا؟ کیا صرف مال و دولت کو حاصل کرنا ہی اس کی بنیادی وجہ تھی، یا امام حسین علیہ السلام سے کچھ اور بھی مخاصمت تھی؟ شمر کی ویورز، خباثت کو سمجھنے کے لیے اس کے نفسیاتی اور شخصی محرکات کا تجزیہ کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک ایسا شخص تھا جو قرب علی کے باوجود ولایت علی کو سمجھ ہی نہ سکا۔ امیر المومنین کی قیادت میں رہنے کے باوجود شمر ہمیشہ احساس محرومی کا شکار رہا۔ وہ میدان صفین میں تھا مگر علی کے قریبی اصحاب جیسا مقام نہ پا سکا، اور یہ احساس اس کے حسد میں بدلتا گیا۔ اس کے علاوہ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ عرب معاشرہ جو ہے وہ قبیلوں پر استوار تھا۔ شمر کا تعلق بنی کلاب سے تھا، جبکہ امام حسین علیہ السلام بنی ہاشم سے۔ دونوں قبائل میں برتری کی کشمکش پہلے سے موجود تھی۔ شمر کا تعلق بنی کلاب سے تھا، جبکہ امام حسین علیہ السلام بنو ہاشم سے۔ دونوں قبائل میں برتری کی کشمکش تاریخی طور پر پہلے سے چلی آ رہی تھی۔ پھر شمر کی جو والدہ ہے وہ ایک کنیز تھی، جس کی وجہ سے عرب معاشرے میں اسے کمتر حیثیت حاصل تھی۔ ابن ابی الحدید اپنی کتاب شرح نہج البلاغہ میں لکھتے ہیں کہ شمر صفین میں علی کے ساتھ تھا مگر ہمیشہ کمتر مقام پر رہا، جس سے اس کے دل میں حسد پیدا ہوا۔ ابن قتیبہ المعارف میں لکھتے ہیں کہ شمر نے ہمیشہ بنو ہاشم کے مقام کو چیلنج سمجھا، اور خاص طور پر حسین علیہ السلام کی مقبولیت اسے جلاتی تھی۔ یہی احساس کمتری اس کے حسد، نفرت اور دشمنی میں تبدیل ہو گیا، اور اسی لیے شمر جو ہے وہ کوفہ میں اموی گورنر عبید اللہ بن زیاد کا وفادار بن گیا۔ ابن زیاد نے اسے امام حسین علیہ السلام کے خلاف فوج تیار کرنے اور نفسیاتی دباؤ ڈالنے کا کام سونپا۔ تبری اپنی کتاب تاریخ الامم والملوک جلد 5 میں لکھتے ہیں کہ ابن زیاد نے شمر کو انعام و کرام کا وعدہ دیا اور اسے حسین علیہ السلام کے قتل پر اکسایا۔ اس کے بعد شمر نے کوفہ کے قبائل پر دباؤ ڈالنا شروع کیا اور لالچ یا خوف کے ذریعے سپاہی بھرتی کرنے لگے۔ بعض قبائل مثلاً بنی تمیم، بنی اسد کو جنگ پر آمادہ بھی کر لیا، جبکہ بعض کو دھمکایا۔ پھر کربلا میں شمر نے امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں موجود حضرت عباس علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کو ایک امان نامہ بھیجا تاکہ لشکر میں درار ڈالی جا سکے۔ یہ امان نامہ اصل میں ایک نفسیاتی چال تھی، اور حضرت ام البنین جو حضرت عباس علیہ السلام کی والدہ تھی، ان کا تعلق بھی شمر کے قبیلے سے ہی تھا، اور اسی نسبت سے شمر نے حضرت عباس اور ان کے بھائیوں کو کربلا میں ایک امان نامے کے ذریعے اپنی طرف لانے کی کوشش کی، یعنی خاندانی اور قبائلی تعلق کا فائدہ اٹھا کر امام علیہ السلام کے محافظین کو توڑنے کی کوشش کی تھی، جسے حضرت عباس نے بری طرح رد کر کے وفاداری کی نئی تاریخ رقم کی۔ ویورز، تاریخ تبری کے مطابق شمر نے کہا، اے عباس، تم میرے قبیلے کے ہو، میں تمہیں قتل سے بچا سکتا ہوں، آ جاؤ یزید کی امان میں۔
عباس نے کہا خدا کی لعنت ہو تیری امان پر، ہم حسین کو چھوڑنے والے نہیں۔ یہ جواب دراصل ایک قبائلی انا کو کچلنے والا بھرپور تھپڑ تھا، اور شمر کی دشمنی اس تھپڑ کے بعد اور شدید ہو گئی۔ شمر ان کمانڈروں میں شامل ہو گیا جنہوں نے امام علیہ السلام کے خیموں کی طرف جانے والا پانی بند کیا۔ بچوں کی پیاس کی چیخیں، عورتوں کا تڑپنا، سب شمر کی نظروں کے سامنے ہوا، اور وہ بے حس تماشائی نہیں بلکہ منصوبہ ساز تھا۔ اور جب حضرت عباس علیہ السلام پانی لینے کے لیے دریائے فرات کا رخ کرتے ہیں تو شمر ایک خاص گروہ کے ساتھ ان کا راستہ روک لیتا ہے۔ ان کے بازو قلم کر دیے جاتے ہیں مگر نفرت کی آگ نہیں بجھتی، تو شمر کے گروہ نے حضرت عباس کی لاش پر نیزے برسائے۔ اور پھر آتا ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا لمحہ۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے لمحے جو ہیں وہ تاریخ اسلام کی سب سے اندوہناک اور حساس لمحات میں شمار ہوتے ہیں۔ ان لمحات میں شمر بن ذل جوشن ہے، اس کا کردار نہ صرف نمایاں ہے بلکہ انتہائی ظالمانہ، خباثت سے بھرپور، بے رحم اور نفسیاتی انحطاط کا نمونہ بھی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے تمام رفقا، بھائی، بیٹے اور قبیلے کے افراد ایک ایک کر کے شہید ہو چکے تھے۔ امام اب تنہا میدان میں تھے، پیاس سے نڈھال تھے، زخمی تھے، اور جسم جو ہے وہ زخموں سے چور چور تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب شمر جیسے سفاک انسانوں کی اصل فطرت اور خباثت سامنے آتی ہے۔ ابو مخنف مقتل الحسین میں لکھتے ہیں جب امام حسین گھوڑے سے نیچے گرے تو شمر اپنی تلوار لے کر آگے بڑھا اور کہا مجھے اس باغی کا سر چاہیے۔ پھر وہ امام کے سینے پر چڑھ گیا۔ روایت ہے کہ شمر نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے سے پہلے توہین آمیز جملے بھی کہے۔ وہ کہتا ہے حسین آج تیرا انجام میرے ہاتھوں ہے۔ علی کا بیٹا سمجھتا تھا کہ کوئی تجھے چھو نہیں سکتا، آج طلاب کا بیٹا تجھے ختم کرے گا۔ ویورز، تاریخ تبری میں لکھا ہے کہ شمر نے سنان بن انس اور خولی بن یزید کے ساتھ مل کر امام حسین علیہ السلام کے گلے پر خنجر رکھا اور گلا کاٹنا شروع کیا۔ امام کے گلے پر زخم آئے، خون بہا اور آخرکار سر تن سے جدا ہو گیا۔ پھر شمر نے امام حسین علیہ السلام کا سر نیزے پر بلند کیا، امام کے جسم کو گھوڑوں سے روندنے کا حکم دیا، امام کے خیموں پر حملہ کروایا اور امام زین العابدین کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ ویورز، شمر ایک فرد نہیں، ایک علامت ہے، کیونکہ شمر صرف امام حسین علیہ السلام کا قاتل نہیں تھا بلکہ انسانی ضمیر کا قاتل بھی تھا۔ وہ قبائلی انا، حسد، روحانی زوال، سیاسی مفاد پرستی اور ظلم کے ریاستی پشت پناہی کا ایک نمونہ تھا۔ شمر کی شخصیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ظلم کے نظام میں صرف بادشاہ ہی نہیں بلکہ ہر وفادار سپاہی بھی برابر کا شریک ہوتا ہے۔ آپ کا سب کا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔